السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ وسلام علیک یا حبیب اللہ وعلیک وصحبک یا نور من نور اللہ۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح اور خانہ کعبہ کی تعمیر۔ اس زمانے میں خانہ کعبہ کی عمارت زیادہ اونچی نہیں تھی، زیادہ سے زیادہ 6 فٹ اونچی تھی اور اس پر چھت بھی نہیں تھی، پر نشیب میں واقع ہونے کی وجہ سے بارش کے دنوں میں شہر کا سارا پانی اسی میں آتا تھا، جس سے اس عمارت کو بار بار نقصان پہنچتا تھا۔ آخر قریش نے فیصلہ کیا کہ پرانی عمارت کو گرا کر اس جگہ نئی اور مضبوط عمارت بنا دی جائے۔ اتفاقاً سے ان دنوں جدہ کی بندرگاہ پر ایک تجارتی جہاز کنارے سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا۔ قریش کو خبر ہوئی تو انہوں نے جہاز کی تختی خرید لی۔ اب تمام قریشی نے مل کر کعبے کی تعمیر کا کام شروع کیا۔ مختلف قبائلوں نے عمارت کو مختلف حصے آپس میں تقسیم کر لیے تاکہ عمارت کے شرف سے کوئی محروم نہ رہ جائے۔ حجر اسود کے نصب کرنے کا موقع آیا تو سخت جھگڑا پیدا ہوا، لیکن جب قبائل کی خواہش تھی کہ یہ شرف اسی کو حاصل ہو، یہ جھگڑا اتنا بڑھا کہ تلواریں میانوں سے نکل آئی۔ 4 روز تک یہ جھگڑا جاری۔ 5ویں دن ابو امی بن مغیرہ نے قریش میں سب سے بوڑھا تھا مشورہ دیا کہ کل صبح جو سب سے پہلے حرم پاک میں داخل ہو اس سے جھگڑے کا فیصلہ کر لیا جائے، اور وہ جو رائے دے دے اسے سب مانے۔ اس تجویز کو سب نے قبول کر لیا۔ اللہ کی قدرت کی صبح کو سب سے پہلے حرم پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے۔ سبوں نے کہا یہ سچا اور امانت دار ہے، ہمیں ان کا فیصلہ منظور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قبائل دعویٰ دار ہے وہ سب ایک ایک سردار منتخب کر لے۔ جب یہ انتخاب ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر بچھا کر حجر اسود کو اس میں رکھ دیا اور سرداروں سے کہا کہ چادر کے چاروں کونے تھام لے۔ جب چادر اس مقام تک آئی جہاں حجر اسود کو نصب کرنا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھا کر نصب فرما دیا۔ اس طرح ایک سخت لڑائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین ترتیب سے رک گئی۔ اب رہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح۔ مکہ میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایک معزز اور نیک دل خاتون تھی۔ 5ویں پشت میں ان کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے مل جاتا ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر پاکیزہ اور اعلیٰ اخلاق والی تھی کہ مکے کے لوگ انہیں طاہرہ کے نام سے پکارتی تھی۔ مکے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کی شہرت پھیلی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اب میرا مال تجارت دوسرے ملکوں میں لے جایا کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جناب ابو طالب سے مشورہ کیا تو درخواست کو قبول فرما لیا۔ ابو طالب نے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی سال تک حضرت خدیجہ کا سامان لے کر شام، یمن، خلیج فارس اور بحرین وغیرہ ملکوں میں تجارت کے غرض سے جاتے رہتے تھے۔ اب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت قابلیت دیکھی تو درخواست کی کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف اس وقت 25 برس اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر شریف 40 برس کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخواست کی اطلاع اپنے چچا جناب ابو طالب کو دی، جنہوں نے اس رشتے کو قبول کر لیا۔ چنانچہ جناب ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا، 500 درہم مہر مقرر ہوئے اور نکاح ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی محبت تھی۔ ان کی زندگی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے 2 صاحبزاد اور 4 صاحبزادیہ عطا کیے۔ صاحبزادوں کے نام عبداللہ اور قاسم رضی اللہ تعالی عنہما تھا۔ ماریا قبطیہ کے بطن سے ابراہیم پیدا ہوئے، ان سب کا بچپنا ہی میں انتقال ہو گیا۔ صاحبزادیوں کے نام فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، زینب رضی اللہ تعالی عنہ، رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ رکھا گیا۔